ہیں کہ عارف باللہ جو ہوتے ہیں وہ فنا کے بعد بقا حاصل کرتے ہیں. فنا. تو یہ فنا کی چیز کیا ہے؟ فنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو بھائی صاحب بات ہے، فنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز وہ آپ کی کتابوں میں، انگریزی کی کتابوں میں کوئی لفظ ہے، وہ چیز جو سانس لیتی ہے. درخت ہے، سانس لیتے ہیں. پھول ہے، سانس لیتے ہیں. انسان ہے، سانس لیتے ہیں. جانور ہے، وہ سانس لیتے ہیں. اور ایک چیز ایکسپائر ہوتی ہے. ایکسپائر یعنی نہ چلنے ہلنے والی، یعنی اس میں اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی کہ وہ چل سکے یا پھر سکے یا سانس لے سکے. بغیر سانس کی چیزیں، جیسے درخت سانس لیتا ہے، لیکن اگر اس کی ٹہنی کو کاٹ دیا جائے اور پھینک دیا جائے اور وہ ٹہنی سوکھ جائے، خشک ہو جائے، تو وہ ایکسپائر ہو گئی. مطلب نہ وہ سانس لے سک رہی ہے، نہ وہ کچھ کھا رہی ہے. اسی طرح انسان ہے کہ جب تک زندہ ہے تو سانس بھی لے رہا ہے، چل بھی رہا ہے، موو بھی کر رہا ہے، آگے پیچھے بھی جا رہا ہے. لیکن جب مر گیا اور اس کی سانس نکل گئی، ختم ہو گئی، تو وہ فنا ہو گیا، بے جان ہو گیا. یعنی اب نہ وہ سانس لے سکتا ہے، نہ ہل ڈل سکتا ہے، نہ آگے پیچھے جا سکتا ہے، نہ سوچ سکتا. مطلب وہ چیز ختم. تو فنا کے معنی ہے ختم ہو جانا. اور طریقت میں یہ مقام ان فقراء کو ملتا ہے جو موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. یعنی وہ فنا ہو جاتے ہیں. اور فنا کے لیے جو زندہ ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر ایک چیز کی طلب ہوتی ہے. یعنی وہ کوئی کام کرتا ہے تو یا چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو، یا وہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، یا کم از کم وہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو. یا چلو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کوئی میرا نام لے. اب سمجھ رہے نا؟ تو اگر یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں تو ابھی یہ فنا نہیں ہوا. ابھی فنا نہیں ہوا. فنا تو تب ہوگا نا جب ان تمام چیزوں سے وہ بری ذمہ ہو جائے. مجھے کہاں دفنایا جائے گا، میرا نام کون لینے والا ہوگا، میرے پیچھے کیا ہوگا. ابھی میرا مطلب ہے کہ ابھی وہ مرا نہیں، ابھی فنا نہیں ہوا. اور طریقت مانگتا ہے فنا. فنا کے بعد بقا ہوگی. تو جس طرح آپ دعوت تقویٰ دے رہے ہیں، تو یہ دعوت تقویٰ آپ ایک غریب آدمی ہو کر اس کو شروع کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. آپ کے پاس نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ نام ہے، نہ آپ نام کے لیے کر رہے ہیں. آپ تو اگر فنا ہے تو پھر آپ تھوڑی کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہے. پھر وہ کر رہا ہے. آپ تو ایک گمنام سپاہی ہیں. گمنام سپاہی کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ نام کس کا ہو رہا ہے. وہ تو اپنے مالک کے کام میں لگا ہوا ہے. اس کو اس بات کا فکر ہی نہیں ہے کہ میں بعد میں میرے نام ہوگا یا میرا کام ہوگا یا میری مشہوری ہو جائے گی یا میرا یہ ہوگا.
تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور جب وہ جہاد کر رہا ہے اور خود فنا ہے، تو جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے تو اس جہاد میں اللہ اور اس کا رسول بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اللہ اور اس کا رسول بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے بدر کے دن اللہ اور اس کا رسول بھی اس میں شامل ہے جہاد میں۔ اگر آپ آنکھیں کھولیں، لوگ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزے تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر آنکھیں کھول کر سمجھنے کی کوشش آپ کریں تو آپ نے یہاں شروع کیا ہوا ہے معمولی، آپ کے پاس کتابچے چھاپنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، مگر ایک جہاد فی سبیل اللہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے کہ تقوی، خوف خدا لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آپ دیکھیں، یعنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے بیماری کی تشخیص کی جائے اور پھر اس کا علاج کیا جائے، ہے نا؟ تو تشخیص سے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نہ فوج سے، نہ پولیس سے، نہ رینجر سے، نہ اسپیشل برانچ سے، نہ حکمرانوں سے، نہ سیاستدانوں سے، نہ علماء سے، نہ کسی سے بھی یہ کام تو نہیں ہو سکا۔ تو یہ کام کس چیز سے ہوگا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تقوی، یعنی خوف خدا۔